قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھیجے جانے کا تذکرہ جب بیان کیا تو اس میں ایک جملہ ذکر کیا جس پر ہم تفصیل سے جمعے میں پڑھ چکے ہیں کہ ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ اور نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تزکیے کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے اپنی امت کی جو تربیت فرمائی ہے وہ ایسی شاندار ہے کہ اگر امت آج بھی اس تربیت کو لے لے تو اس امت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی فرامین ہیں، جتنے بھی فرمودات ہیں، وہ سارے کتابوں میں بس کتابوں کی زینت ہیں۔ دعا کریں اللہ سے کہ اللہ تعالی ہمیں وہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن العبد الایمان کلہ، مومن اس کا ایمان کامل تب ہوتا ہے حتی یترک الکذب فی المزاح، وہ جھوٹ کو چھوڑ دے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا ایمان کامل ہو تو ایمان کامل کی نشانی یہ ہے کہ جھوٹ کو چھوڑ دیا جائے، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولا جائے۔ وَيَتْرُكُ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ صَادِقًا، یہ جھگڑے کو، لڑائی جھگڑے کو دور کرو۔ اگر کوئی سچا بھی ہے تب بھی وہ لڑائی جھگڑے سے بچ جائے۔ اگر وہ یہ دو کام کر لے تو اس کا ایمان کامل ہو جائے گا۔ اگر وہ ان دو باتوں سے بچا لے اپنے آپ کو، کہ جھوٹ سے بچا لے کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ کہے، اور لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو بچا لے، تو اس کا ایمان کامل ہو جائے گا۔ لیکن یہ دونوں کام ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ سننا بھی آسان ہے، کہنا بھی آسان ہے، لیکن ہمارے ہاں معاشرے میں جھوٹ فیشن بن چکا ہے۔ ہم کہتے ہیں بس 10 منٹ میں آیا، 5 منٹ میں آیا، نہ وہ ہمارے 5 منٹ ہوتے ہیں اور نہ ہم پہنچتے ہیں۔ اور ہم وہ جھوٹ جس کو مذاق میں بھی نبی علیہ السلام نے بولنے سے منع فرمایا، ہم وہ ہنسی خوشی بولتے ہیں، اپنے دوسرے معاملات میں بھی بولتے ہیں۔ اور دوسرا جو لڑائی جھگڑے سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، آج ہم دیکھیں کہ بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ ان کو درگزر کر دیا جائے تو کوئی بھی بات نہیں ہوتی۔ اور یہ معاملہ ہمارے گھروں میں اکثر ہوتا ہے کہ بات کوئی بھی نہیں ہوتی، وجہ کوئی بھی نہیں ہوتی، بس بات شروع ہو جاتی ہے اور ہم دیکھیں کہ یار اس لڑائی کی وجہ کیا تھی، اس لڑائی کا سبب کیا تھا، تو سبب کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اور بعد میں ہم سوچتے ہیں یار اگر اس بات کو درگزر کر دیتے تو شاید یہ بات نہ ہوتی۔ تو اللہ سے یہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ یہ دونوں صفات ہمارے اندر پیدا فرما دے اور ہمارا ایمان اپنی رحمت کا صدقہ کامل فرما دے۔ آمین ثم آمین۔